बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हाईलाइट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ताहा। नज़्म गमी आज के इस अहम तरीन प्रोग्राम में, आज की इस अहम तरीन नशिस्त में हमारे साथ मौजूद हैं आल पंजाब एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के चेयरपर्सन राना इस्माइल साहब, और इसके अलावा सरपरस्ते आला हैं अब्दुल अजीज़ गुज्जर साहब। दोनों मेहमान ग्रामी को मैं खुशामदीद भी कहना चाहूँगा आज के प्रोग्राम में। नज़्म गमी, कुछ इस हवाले से आपको आज के प्रोग्राम के हवाले से इब्तदाइया तौर पर कुछ बताना चाहूँगा कि 24 और 30 सितंबर को आपको टेलीविज़न पर एक एहतजाज जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जानिब से किया गया, गवर्नमेंट पंजाब जो एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस की जानिब से किया गया एहतजाज किया गया लाहौर में अपने हकूक़ के लिए। तो मैं सबसे पहले जो है वो अब्दुल अजीज़ गुज्जर साहब की बताना चाहूँगा। सर, क्या हाल चाल है आपका? बहुत शुक्रिया जी। सर, मुझे ये बताइएगा, जो आपने 24 और 30 सितंबर को एहतजाज किया है लाहौर में, क्या आपको इस पे थोड़ा सा एहतजाज के जो पस मंज़र है इस पर भी रोशनी डालिएगा, और मुझे ये भी बताइएगा क्या आइनी और कानूनी लिहाज से जो है ये आपका एहतजाज वक़्त रखता है, क्या जायज़ है ये आइनी और कानूनी लिहाज से भी आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका आज हमें आपने मौका दिया कि हम अपनी आवाज़ को आपके तवसत से अपने दोस्तों तक और जो हुकूमती ऐवानों तक पहुँचाने का एक हमें मौका दिया, बहुत शुक्रिया। जो आपने बात हमसे पूछी है उसके बारे में तो दो चीज़ें हैं। देखिए, गवर्नमेंट चलती है उसके अहलकारों कारिंदों के, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर उसके अहलकार या कारिंदे नहीं हैं तो फिर कोई गवर्नमेंट नहीं। ये जितनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं इनको नाफिज करवाने के लिए जो क़ुव्वत नफ्ज़ है इस्तेमाल इन्हीं अहलकारों के ज़रिए से होती है। सरकारी मुलाजमीन जिनको आप कहते हैं, इनकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट की ही होती है। बिल्कुल। हमें कंडक्ट रूल्स ये पाबंद करते हैं कि आप कोई काम नहीं कर सकते सिवाय गवर्नमेंट की मुलाजमत। जब आप गवर्नमेंट की मुलाजमत कर रहे हैं तो फिर आप कोई कारोबार नहीं कर सकते, ऐसे ही है, तो दूसरी मुलाजमत नहीं कर सकते, ऐसे ही। जब हम इतने पाबंद हैं तो फिर हमारा मुतालबा बजा तौर पे जायज़ मुतालबा है कि जब हम पाबंद हैं इतने, तो फिर हमारी कफालत जिस तरह उसका हक है वो की जाए। कैसे की जाए? तो ऐसा मुतालबा हम नहीं कर रहे कि जो हमें कानून से या आइन से हमें नहीं मिलता। आइन हमारा कहता है कि हमें मसावात चाहिए, कानून कहता है कि तमाम शहरी जो है वो बराबर हैं, उनकी मुलाजमीन की तनख्वाहों के मराहत के हवाले से बाकायदा एक निज़ाम आइन में वज़ा किया गया है, वो उसके लिए तरीक़ेकार मौजूद है और वो सब के लिए बराबर है। लेकिन जब इसमें फ़र्क डाला जाता है, इम्तियाजी सलूक किया जाता है, तो फिर मुलाजमीन के मुख्तलिफ तबक़ात में बेचैनी का पैदा होना फितरी बात है। हमारा जो आइन है वो तो एक इजाज़त देता है कि हम के इज्तिमा रखते हैं, हमें तंजीम साजी का हक़ है। हमारे जो रूल्स हैं वो भी हमें कहते हैं कि आप अपने मुतालबात के लिए एसोसिएशन बना सकते हैं और आप नोटिस दे के प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, जो जायज़ तरीका है उसके मुताबिक। क्यों हम जा रहे हैं इसकी तरफ? देखें, एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, इंशाल्लाह हम आगे प्रोग्राम में सारी बात करेंगे। पीछे फ़लसफ़ा क्या है कि पूरे मुल्क के मुलाजमीन, ख़ास तौर पर पंजाब के मुलाजमीन इस बार सरापा एहतजाज। ये वो ज़हनियत है जो सरमायादाराना माशी निज़ाम की अक्कासी है, उसका रद्द-ए-अमल है। सरमायादाराना निज़ाम क्या कहता है कि मुनाफा बढ़ाओ जितना बढ़ सकता है, चाहे उसके लिए जो मजदूर है, कारकुन जो है, वर्कर जो है, उसका गला ही काट देना। अब वह ये है कि ये मुनाफा बढ़ाने के चक्कर में, अखराजात को कम करने के चक्कर में वो कहते हैं कि ये जो सरकारी मुलाजमीन है ये आसान हदफ है, इनके ऊपर सारे कवानीन नाफिज कर दो और ये बहुत बड़ा ये खर्चा हो रहा है, इसको खर्चे को किसी न किसी तरीके से हम कम करें और अल्टीमेटली जी आपके, और ये कौन दबाव डालता है? IMF दबाव डालता है, IMF दबाव डालता है, वर्ल्ड बैंक डालता है, मुख्तलिफ डोनर्स एजेंसीज डालती हैं, और मुतालबा क्या होता है कि इनको फारग करो, इनकी मराहत काम करो। हाल क्या है? हाल ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है
کہ سارے ڈپارٹمنٹس گورنمنٹ کے ہمارے سارے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ انڈر اسٹاف ہیں. میں جس محکمے سے تعلق رکھتا ہوں محکمہ تعلیم سے, وہاں میرے پاس کوئی 82 سے زائد گورنمنٹ ہائی سکولز ہیں بوائز کے, اس میں صرف 25 اسکولوں میں ہیڈ ماسٹرز ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ انڈر اسٹافڈ ہیں, یہ گورنمنٹ کی یا آئی ایم کے دباؤ کے اوپر یہ پالیسیز چل رہی ہیں اور وہ الٹیمیٹلی ختم کرنا چاہ رہی ہیں, ان کی پینشن ختم ہو جائیں, مراعات ختم ہو جائیں, باقی اس کو ختم کرتے کرتے یہ اس حد تک آ جائیں کہ یہ دباؤ ڈیلی ویجر پہ ہم آ جائیں, شفٹ کر دیں ڈیلی ویجر پہ یا کانٹریکٹ پہ. تو اصل یہ ایک پیچھے فلسفہ ہے یا روح ہے جو یہ ساری بے چینی کو پیدا کرنے کا سبب بنی ہے. تو ہم یہی آواز بلند کر رہے ہیں کہ آئین ہمیں جو حق دیتا ہے, جو ہمارے قوانین ہمیں حق دیتے ہیں, ہم اس کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں. کوئی نئی آواز یا نیا کوئی مطالبہ نہیں کر رہے. ہم کہتے ہیں کہ ایک ملازم گریڈ 17 میں تمام گریڈز میں اپنا سرکاری ملازمین میں جہاں اپنا وہ موجود ہے مختلف محکموں میں, تو ان کا یکساں ریٹ کرنے میں کیا حرج ہے؟ ایسے ہی ہے. آپ ایک کو تو گریڈ 17 کی تنخواہ بنتی ہے, اس کی 2 لاکھ بن جاتی ہے, اور ایک محکمے میں گریڈ 17 کی تنخواہ جو ہے وہ صرف 50,000 بھی نہیں بنتی. ٹھیک ہے. ٹھیک. یہ وہ ذہنیت ہے بالکل. ناظرین گرامی, ان کا یہاں پہ جو پروگرام کرنے کا مقصد ہے, یا ان کا 24 یا 30 ستمبر کو جنہوں نے لاہور میں احتجاج کیا, ان کا مین مقصد یہی ہے کہ 2 نہیں ایک پاکستان, کہ پاکستان میں جب امپلائز کے اسکیلز ایک ہیں تو تنخواہیں بھی ایک ہونی چاہیے. میں موو کرنا چاہوں گا رانا اسماعیل صاحب کی طرف, جو کہ اس آل پنجاب امپلائز کی جو گرینڈ الائنس ہے ان کے چیئرمین ہیں. سر مجھے یہ بتائیے گا, ایک آپ کا مسئلہ چل رہا ہے جو میں نے آپ کے احتجاج میں دیکھنے کو آیا ہے, یا آپ کے ڈفرینٹ پروگرامز میں, یہاں پہ بھی ہم نے پروگرامز کیے ہیں ڈفرینٹ نجی چینلز پہ, سوشل میڈیا پہ, ایک پے اسکیل اور ٹائم پروموشن کا اور ٹائم اسکیل کا ایشو چل رہا ہے. اس حوالے سے ذرا اس مسئلے پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں اس میڈیا کے فورم پر اپنے مسائل کو اجاگر کرنے کی جو ہمیں موقع دیا. گجر صاحب نے کافی تفصیل سے تھوڑی سی بات کی ہے. میں جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اس کا ٹائم سکیل میں انہوں نے ایک جادوئی سے الفاظ استعمال کر کے وہ پالیسی کو بنا کے تو خوش کر دیا ہے, جبکہ اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں کسی کو ملا ہے. اس میں گجر صاحب اس میں بعد میں آپ کو کچھ بتائیں گے, اس کے بارے میں مزید بتائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن میں یہ اس کو موٹا موٹا آسان لفظ میں یہ بیان کروں گا کہ اس کو سیم سکیل اور سیم پوسٹ کا جو لفظ انہوں نے استعمال کرنا تھا وہ نہیں انہوں نے کیا. اگر وہ ایسا ہو جاتا تو اس کو بہت سارے ملازمین کو اس سے فائدہ پہنچ سکتا تھا, لیکن ایسا نہ ہونے کی وجہ سے کئی سرکاری ملازمین اس سے فائدہ اٹھانے سے محروم ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب میں گجر صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. گجر صاحب. جی ضرور. اس میں جو ٹائم اسکیل پروموشن تھی نا, وہ کیوں ہم ڈیمانڈ کر رہے تھے, یا ویسی پروموشن ٹائم اسکیل ہے. دیکھیں ہمارے جو ملازمین ہیں نا, کلرک ہوں, آپ بالکل نیچے سے شروع کر لیں جی, کلاس 4 ملازمین سے شروع کر کے آپ 20ویں گریڈ تک چلے جائیں. جی وہاں تک یہ یاد ہے کہ لوگ 20-25 سال ایک ہی پے اسکیل میں گزار کر رہے ہیں, ان کی پروموشن نہیں ہوتی. اصول تو یہ ہے کہ 5-7 سال کا وقفہ جو اس کے بعد اس کی پروموشن ہو جائے, اس پروموٹ کر کے نیکسٹ جو ہے نا پوسٹ اس پہ اس کو اپوائنٹ کر دیا جائے. ایسا نہیں ہو رہا. تو ملازمین کو ایک ٹائم اسکیل دیا جاتا ہے. چلے جی, وہ تو پروموشن آپ کی نہیں ہو رہی, ریگولر پروموشن جس کو ہم کہتے ہیں, چلے آپ گریڈ 7 سے 8 میں چلے جائیں, اس میں اس کو تنخواہ کا فائدہ ہو جاتا ہے. ان کے وہ کام ادھر ہی کرتا ہے لیکن تنخواہ بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ تنخواہ اس کی بڑھ گئی, فائدہ ہوگا اس کو. لیکن اب اس میں یہ ہے کہ جو مسئلہ جہاں پیدا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ نے کچھ محکموں کو تو 10 سال کی کر دی, اور وہ بھی نہ ہونے کے برابر, کہ اس میں شرطیں اتنی لگا دیں کہ وہ وہی نہیں رہی. اور کچھ محکموں کو انہوں نے 7 سال 6 سال 5 سال 8 سال کی بات کر دی. تو یہاں بھی ایک امتیاز پیدا کر دیا. مثلا ہائی کورٹ کا انہوں نے کہا جی وہ 7-8 سال کی انہوں نے بنا دیا. ہمارے یہاں باقی ملازمین کے لیے انہوں نے 10 سال کی بات رکھی ہے. تو یہاں بھی ایک نہیں 2 پاکستان والی بات ہے. ہم تو کہتے ہیں 2 نہیں 1 پاکستان بناؤ. ٹھیک ہو گیا. ٹائم اسکیل دینا ہے تو سب کو دو, پروموشن جو ہے اس کے لیے ایک اصول بنائے, ایک طریقہ بنائے. جی بالکل. ناظرین گرامی, جو اس وقت ہمارے ساتھ 2 انتہائی ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں, ایک چیئر پرسن ہے, ایک سرپرست اعلیٰ ہیں آل پنجاب امپلائی گرینڈ الائنس کے.
اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جب پاکستان ایک ہے، اس میں اسکیل ایک ہے، تو ٹائم اسکیل بھی ایک ہونا چاہیے. اگر 3 سال جو ہے وہ ایک آفس کے لیے، تو دوسرے دفاتر کے لیے بھی یا دوسرے آفیسرز کے لیے بھی 3 سال کا یا 5 سال کا ایک ٹائم اسکیل جو ہے وہی ہونا چاہیے. اس کے بعد جو ہے اس کا گریڈ بھی اپ ہونا چاہیے اور تنخواہوں میں بھی اضافہ ہونا چاہیے. پے پروٹیکشن کے حوالے سے گجر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ایک بڑا المیہ داستان میں کہوں گا کہ نوجوان نسل کو مستقبل سے مایوس کیا جا رہا ہے. دیکھیں، نوجوان تعلیم حاصل کرتا ہے، اعلیٰ تعلیم، پروفیشنل تعلیم حاصل کرتا ہے، گورنمنٹ کے سیکٹر میں ملازمت کرتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ لے جی آپ کا کنٹریکٹ ہے 3 سال کا یا 5 سال کا، کنٹریکٹ جو ہے رینیویبل ہے، کنٹریکٹ جو ہے وہ ٹرمینیٹ ختم کر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب گورنمنٹ 2-4 سال بعد ان کو ریگولر کر دیتی ہے. پچھلے جو 5 سال ہوتے ہیں اس کی ہوئی سروس 2-4 سال جتنی بھی ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوتی. کھاتے میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اب ایک بندہ اس سے کیا گورنمنٹ کیا فائدہ لیتی ہے جی، اس کے ان دی لانگر رن کا فائدہ کیا ہوگا جی، پینشن کے بینیفٹس یا دباؤ گورنمنٹ کے کام آئے گا. اب اس کے نتیجے میں گورنمنٹ نے تو اس بچے کے یا اس نوجوان کے جو 5 سال ہے وہ کیوں ضائع کیے. ہمارا سوال صرف یہ ہے، ہم کہتے ہیں جی لوگوں کو ریگولر پیمنٹ دی جائے. دیکھیں محکمہ تعلیم جو ہے اس میں کنٹریکٹ کا مطلب کیا بنتا ہے. یہ تو کوئی کنٹریکٹ کا اصول تو یہ ہے کہ جو عارضی کام ہو، وہ کوئی چھوٹا موٹا پروجیکٹ ہو، پتہ نہیں سال 2 سال 4 سال رہنا، وہاں تو آپ کنٹریکٹ لوگوں کو رکھیں. لیکن جو پرماننٹ اسائنمنٹس ہیں، اب تو گورنمنٹ کا رول ہی یہ بن گیا، پہلے کنٹریکٹ پہ لے کے آتے ہیں، 3 سال رگڑا لگاتے ہیں، 5 سال 3 سال، اس کے بعد جو ہے وہ ریگولر کرتے ہیں، نہیں کرتے وہ ان کی اپنی آگے مرضی ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں جو پے پروٹیکشن کا جو ہمارا مطالبہ ہے وہ بڑی سادہ سی بات ہم کرتے ہیں. اس لیے کل ٹیچر پورے پنجاب کے اس کو یوم سیاہ کے طور پہ منا رہے ہیں ٹیچر. اچھا، کل کے دن، کل کا دن جو یوم تکریم اساتذہ کے نام پہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، لیکن پنجاب کے جو اساتذہ ہیں اس کو یوم سیاہ کے طور پہ منا رہے ہیں. کیوں منا رہے ہیں؟ اسی لیے کہ جو لوگ یہ 2002 سے یہ اسکیم شروع ہوئی ہے ایجوکیٹرز کی ہمارے یہاں، تو وہ لوگ ابھی تک بیچارے اسی چکر میں چل رہے ہیں کہ ان کی وہ پے پروٹیکشن نہیں ہوئی، تحفظات کلیئر نہیں ہو رہے. تو یہ صرف ہمارا نہیں ہے، تمام سرکاری ملازمین کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں. یہ کچھ محکموں میں تو ریگولیشن کی ہے یا انہوں نے ریگولر اپائنٹمنٹ شروع کر دی ہے، لیکن بے شمار ایسے محکمے ہیں جہاں وہ یہ نہیں کر پا رہے. ٹھیک. اچھا رانا صاحب، میں یہی سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں آپ کا کیا مطالبہ ہے، جو آپ کا کنٹریکٹ بیسز والا مطالبہ ہے، یہ کتنے سال بعد ہونا چاہیے اور کس طریقے سے آپ جو ہے وہ گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ وہ کرے تو آپ خوش ہیں؟ دیکھیں، اس میں 2 کیٹیگریز ہیں. ایک تو وہ ملازمین جن کو نئی بھرتی کی جاتی ہے، کنٹریکٹ پہ کی جاتی ہے. ایک وہ ملازمین ہیں جن کے جو والد ہوتے ہیں یا اس کی والدہ ہوتی ہیں، وہ ملازم ہوتے ہیں، وہ دوران سبز فوت ہو جاتے ہیں، ان کو 17A رولز کے تحت بھرتی کیا جاتا ہے. یہ دونوں صورتیں بھی کنٹریکٹ پہ بھرتی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ جو 17A والا ملازم ہے اس کے لیے پالیسی ہے کہ اس کو شروع ہی سے ریگولر بھرتی کرنا چاہیے. جبکہ جو دوسری صورت ہے، انیشیل ریکروٹمنٹ ہے، اس کو کنٹریکٹ پہ کرتے ہیں، اس کو 3 سال بعد، پالیسی یہ بڑی واضح ہے کہ 3 سال بعد اس کو ریگولر کر دینا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں ایسا ہے کہ 10 سال وہ ملازم بیچارہ کنٹریکٹ بیس پہ ہی ملازمت کرتا رہتا ہے جب تک سفارش نہ کوئی آتے جڑا نہیں. وہ جب افسروں کی مرضی ہو یا کوئی سیاسی اس کا چکر چل جائے تو پھر اس کا وہ کام ہو جاتا ہے. اور وہ جو پچھلے جو 5 سال 10 وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، وہ اس کو اس سے محروم ہو جاتا ہے، اس کو نئے سرے سے ایک نوکری مل رہی ہوتی ہے. جی ٹھیک. اچھا گجر صاحب، یہی سوال کو میں سبمٹ کرنا چاہوں گا. آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ اس کے پیچھے، پہلے تو یہ بتائیے کہ اس کے پیچھے آپ کے خیال میں کیا فارمیٹ کیا ہے، کس کا فالٹ ہے جس وجہ سے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پیدا ہو رہی ہیں، تمام ایررز آ رہے ہیں. اور دوسرا آپ کا کیا مطالبہ ہے اس حوالے سے، کیا کرے گورنمنٹ کہ آپ خوش ہو جائیں؟ پے پروٹیکشن کے حوالے سے جی، صرف پے پروٹیکشن کے حوالے سے. پروٹیکشن کے حوالے سے ہم تو ایک تو بات پہلا ہمارا مطالبہ سادہ سے ہے کہ جو پرماننٹ نوعیت کے جابز ہیں ان کے اوپر ریگولر اپائنٹمنٹ. ٹھیک ہے. ایک تو چیز یہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز ہمارا مطالبہ ہے، سادہ سا مطالبہ ہے کہ جو لوگوں کو پہلے آپ نے کر بیٹھے ہیں ان کو ان کی پہلی تاریخ تقرری سے پرماننٹ کیا جائے. ان کے 5 سال 7 سال کاؤنٹ کیے جائیں، وہ ختم کیا جائے. ان کو باقاعدہ ان کی سروس کا حصہ بنایا جائے. ان کو جتنی مراعات ان کا حق ہے ان کو دی جائیں.
اور آئندہ کے لیے اس پالیسی کو بالکل ختم کیا جائے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ڈپارٹمنٹس میں کو چلانا مشکل ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ہر وقت پابار کام ہیں, یہاں وہ کنٹریکٹ پہ بیٹھے ہیں, چلیں چھوڑیں, کیا فائدہ ہے. کافی سارے لوگوں نے چھوڑ بھی دی ہے گورنمنٹ جاب اس وجہ سے. اس وجہ سے لوگ چھوڑتے ہیں کہ یہ کنٹریکٹ پہ چل رہے ہیں, کیا فائدہ ہے ادھر, لو اسکیل پہ ہم کام کر رہے ہیں. اگر لوگ پرماننٹ ہو تو پھر ان کو اٹریکشن یا جاب سیکورٹی ہوتی ہے کہ اس سے وہ اس کے اندر سیکیور محسوس کرتے ہیں. آپ کو ایک چھوٹی سی بات پہ آفیسر آپ کا ناراض ہو جائے تو وہ کہہ رہے ہیں چلیں جی اس کو مس کنڈکٹ کی بنا پہ فائر کر دو. اب اس کو کوئی بھی بندہ چیلنج بھی نہیں کر سکتا, کیا کرے گا, کھجل ہوگا. کھجل خواری کے بعد ہو سکتا ہے جی اس کا آفیسر کا آرڈر جائے, کیونکہ ٹائم ضائع ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے. اور یہ تو معاملات بھی اسی طرح اوور ایج ہو جائے تو دوبارہ وہ اپلائی بھی نہیں کہیں پہ کر سکتا. اچھا اسماعیل صاحب, آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ آپ گورنمنٹ سے جو مطالبات کر رہے ہیں تو گورنمنٹ کی طرف سے تو ایک فنڈز کے حوالے سے بڑا ایک واضح طور پہ بیان آتا ہے کہ جی فنڈز کوئی نہیں ہے ایک عرصہ دراز سے. تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ کیا آپ گورنمنٹ کا یہ جو جواب آتا ہے کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں, کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ نہیں, میں اس میں وضاحت کروں گا کہ یہ گورنمنٹ کا لاجک جو ہے بڑا بے تکا سا ہے کہ جب انہوں نے اپنی تنخواہیں بڑھانی ہوتی ہیں تو ان کے پاس فنڈز بھی ہوتے ہیں, ان کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں, بجٹ میں بھی کافی اضافہ ان کے پاس جگہ ہوتی ہے, تو وہ اپنا تو راتوں رات ہی ایک سمپل نوٹیفکیشن کے ذریعے جو اپنی تنخواہیں بڑھا لیتے ہیں. سینیٹرز کی بڑھانی ہو, ایم این ایس کی بڑھانی ہو, وزیر اعظم نے اپنی خود بڑھانی ہو, ایک ایگزیکٹو آرڈر کرتے ہیں. وہ اس کے لیے نہ کسی کمیٹی کی ضرورت ہے, نہ کسی اس کے فنانس ڈپارٹمنٹ کی اپروول کی ضرورت ہے, کسی اپروول کی ضرورت نہیں ان کے لیے. اور جب یہ ہمارے سرکاری ملازمین کا جو جب وقت آتا ہے بجٹ میں سال کے سال کی تنخواہ بڑھنی ہوتی ہے جی, وہ 10% بڑھاتے ہیں, 20 بڑھاتے ہیں, 15 بڑھاتے ہیں. لیکن اس دفعہ تو ظلم کیا کہ میری اس وقت سروس جو ہے 42 ایئر سروس ہے, اور میں نے پہلی دفعہ یہ موقع دیکھا ہے کہ 2020 میں کے بجٹ میں ملازمین کے لیے ایک پائی بھی نہیں بڑھائی گئی. اتنا ظلم جو گورنمنٹ نے کیا ہے, صرف یہی بہانہ بنایا کہ جی بجٹ میں خسارے میں جا رہا ہے, جی اس میں فنڈز کی کمی ہے. حالانکہ ایسی بات کوئی نہیں ہے. یہ سارے اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے سارا کام یہ کر رہے ہیں, اور یہ سب کچھ جو ہے آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے کیا. اچھا, آپ کی 1% بھی تنخواہ نہیں بڑھی؟ نو ناٹ. اس میں ٹھیک ہوگا, جی ضرور. دیکھیں صوبہ سندھ ہے نا, وہاں کا جو سرکاری ملازم ہے نا وہ 22.5% زیادہ تنخواہ ہے پنجاب کے ملازم سے جی. ٹھیک ہے, ایک چیز تو یہ ہو گئی. اگر یہ ایک ملک ہے تو پھر قانون بھی تو ایک ہونا چاہیے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ ٹھیک ہے مان لیتے ہیں فنڈز نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, لیکن اگر فنڈز نہیں ہیں تو پھر ایف آئی اے کی تنخواہیں بڑھ گئی, ڈی سی کی بڑھ گئی, پولیس کی بڑھ گئی, سیکریٹریٹ والوں کی بڑھ گئی, عدالتوں کی بڑھا دی, اور بے شمار اور محکمے کی بڑھا دی. ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن آ رہے ہیں ابھی, فوڈ اتھارٹی کا اگلے دن ایک آیا, ڈاکٹرز کو پیکیج دے دیا. یہ عام ملازم جو ہے جو اس طرح کے فیورٹزم میں نہیں آتا, اس کا کیا پھر گجر صاحب, یہ جو آپ کی آل پاکستان امپلائی گرینڈ الائنس ہے یہ کب سے فنکشنل ہے, کب سے کام کر رہی ہے؟ یہ اصل میں یہ جو بجٹ انہوں نے پیش کیا نا جی, اس کے بعد سے ہم نے یہ, تو پھر مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی کمی ہے جو آپ اپنے مطالبات منظور نہیں کروا پا رہے گورنمنٹ سے. کیا اس حوالے سے کہنا چاہیں گے کہ جب آپ نے گورنمنٹ کو کہا بھی ہے کہ بھئی آپ نے جو ہمیں دھچکا لگایا وہ ہمیں محسوس بھی ہوا ہے, آپ نے ہماری تنخواہیں نہیں بڑھائی, ہمیں دکھ بھی ہوا ہے, تو اس حوالے سے کیا آپ کے مذاکرات چل رہے ہیں گورنمنٹ سے؟ کوئی گرین سگنل بھی آیا آپ کو اس سلسلے میں؟ ایک تو یہ کہ کورونا جب چل اپنا تھا, یہ اس وقت کورونا کا مسئلہ تھا, اس طرح لوگ ایکٹیو نہیں ہوئے, نکل نہیں پائے گھروں سے, اکٹھے نہیں ہو سکے. لیکن یہ جون کے اندر بے چینی شروع ہو گئی, بلکہ مئی میں ہی یہ سلسلہ شروع تھا, اور پھر یہ تنظیم سازی ہو گئی. پھر ہم نے پورے پنجاب میں یہ مظاہرے کی, پورے پنجاب میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد انتظامیہ جو ہے وہ حرکت میں آئی, گورنر صاحب نے بھی رابطہ کیا, جی ہم دیکھتے ہیں کرتے ہیں. لیکن یہ کہ دیکھنے اور کرنے کا مطلب ہمیں سمجھ نہیں آتی. آپ کی مہنگائی تو آپ کی رات کو آج کچھ ہو رہا ہے اور صبح کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تنخواہ ایک ملازم کی دیکھیں, میں بڑی سیدھی سی بات کرتا ہوں, آپ کسی بھی سرکاری ملازم کو کلاس 4 ملازم جس کو ہم کہتے ہیں گریڈ 1 سے لے کر 5 تک کے جو لوگ ہیں ان سے پوچھیں, جو کلرک ذات ہیں ان سے پوچھیں. میں کہتا ہوں جونیئر کیڈر کے جو ملازمین ہیں ان سے کبھی پوچھیں تو صحیح نا کہ وہ کیسے بجٹ پورا کر رہے ہیں.
कैसे घर चला रहे हैं, और वो कोई और काम भी नहीं कर और सकता। वो जब आप कहते हैं जी आपने कोई काम भी नहीं करना, वो कहते हैं जी आप 24 घंटे मुलाजिम हैं 24 घंटे के, लेकिन वो गवर्नमेंट का कानून ये भी तो है कुछ 24 घंटे की कफालत भी करो जी। हम तो जो हक है उसकी बात करते हैं, जो हक हमें देना चाहिए मिलना चाहिए, कोई गैर मामूली चीज़ या वो चीज़ नहीं हम डिमांड कर रहे हैं कि जो हमारा हक नहीं है। हम तो सादी सी बात करते हैं कि तनख्वाह अगर आपने नहीं बढ़ानी थी ठीक है नहीं बढ़ाई, महंगाई तो कंट्रोल कर लेते हैं ना। आप देखते हैं रातों रात आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई और जरूरत की हर चीज महंगी हो गई, तो तनख्वाह वही बल्कि तो ऊपर वाले अफसरों की बढ़ तो रही है बढ़ रही है, तो नीचे जो एक मेजॉरिटी है मुलाजमीन की बहुत बड़ी अक्सरियत है, जिसमें मैं समझता हूँ आधे से ज्यादा हमारे सरकारी स्कूलों के उस्ताद मौजूद हैं, तो फिर जी मैं इसमें इजाफा जी करूँगा थोड़ा सा कि अभी ये शायद ग्रैंड लाइंस ना बनती, लेकिन ये गवर्नमेंट ने खुद ही मौके पैदा किए अपनी बेहिसी की वजह से कि हमने जो वावेला किया, हमारे चार्टर ऑफ डिमांड था उसको उन्होंने इग्नोर किया, उसकी वजह से हमें ज़रूरत इस बात की पैदा हो गई कि ग्रैंड अलायंस बन जाए। तो इस तरह ये सब मुलाजमीन जो सारे महकमा जाते हैं पूरे पंजाब में, उन्होंने सब ने मिलकर ग्रैंड अलायंस बनाई और सबके मुतालबात एक मुश्तरका हैं, एक ही मुतालबात हैं सबके, इस हवाले से एक ही मुतालबात है। अच्छा राणा साहब एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पेंशन के हवाले से आपको जो मसाइल आ रहे हैं, मैं चाहूँगा कि हमारे देखने वालों को वो भी बताइए कि पेंशन के हवाले से आपके क्या मुतालबात हैं और क्या मसाइल आपको पेश आ रहे हैं। देखिए पेंशन में मैं अर्ज़ करूँगा कि गवर्नमेंट ने अभी थोड़े दिन पहले ही, ये शायद जून जुलाई की बात है कि मुलाजमीन को जो पेंशन की जो रिटायरमेंट की मियाद है उसको 55 साल कर दिया जाए। पूरे पाकिस्तान में था, लेकिन केपीकी में उन्होंने ये नोटिफिकेशन जो है वो वापस ले लिया, उन्होंने कोर्ट में किया, उसकी वजह से वो सारा उनका मामला हल हो गया। लेकिन पंजाब में ये तलवार अभी तक लटक रही है कि ये कभी भी कोई नोटिफिकेशन ये कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन ये जो हमें एक दबाव प्रेशर बढ़ रहा है मुलाजमीन पे कि उनको 55 साल की उम्र में उनको रिटायर कर दिया जाएगा, और उसके अलावा जुल्म एक और ये कि उनकी सालाना जो तरक्की है वो भी बंद कर दी जाएगी, जिसको हम सालाना इंक्रीमेंट कहते हैं, वो भी बंद कर दें ताकि तनख्वाह में इजाफा सिरे से कभी हो ही ना हो, सारी उम्र नौकरी करते रहे और इनकी तनख्वाह में 1 रुपया भी ना बढ़े। ठीक, अच्छा इसके साथ मैं एक और सवाल भी अटैच करना चाहूँगा कि जो आपकी इंश्योरेंस के मिसाइल चल रहे हैं, जो आपकी हर मंथ जो है वो पैसे भी तनख्वाहों में से कटते हैं ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से, उस हवाले से भी हमारे नाज़रीन को बताइएगा क्या मसाइल है। ये मैं इसमें वजाहत करूँगा कि देखें, एक आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, जब उसकी मैच्योरिटी होती है आपको वो पूरी रकम उसके हिसाब से जितनी भी बनती है मिल जाती है। जो सरकारी मुलाजिम है जब भर्ती होता है उस वक्त से लेके वो माहाना प्रीमियम अदा करता है, उसका माहाना प्रीमियम अदा होता है, सालाना नहीं माहाना प्रीमियम अदा करता है। वो जब 60 साल की उम्र तक प्रीमियम अदा करता रहता है, लेकिन जब वो रिटायर होता है तो उसके एवज में उसे कुछ नहीं मिलता। उसके लिए शर्त जरूरी करार दी गई कि दौरान सर्विस फोत हो, अच्छा मर जाए वो, इसके लिए उसे मरना जरूरी है। तो ये देखिए कैसी गुजर, मैं ये समझता हूं हुकूमत आपके लिए पॉलिसियां मरने वाली तो बना रही है वैसे। ये वो इंश्योरेंस लेने के लिए दौरान सर्विस मर जाए, बच्चों का पीछे कफालत करने वाला कौन है फिर? तो ये देखिए ये हमारा मुतालबा ये है कि मुलाजम फौत हो जाए तब तो उसको मिलनी ही है, लेकिन जब वो रिटायरमेंट ले, जब वो रिटायर हो तो उसकी जो उसके पैसे हैं उसको देने चाहिए, उसको मिलनी चाहिए। ठीक है जी, मैं इसी हवाले से जो है वो मूव करना चाहूँगा गुज्जर साहब की तरफ। गुज्जर साहब आप भी ज़रा इस मसले पर रोशनी डालिएगा, ग्रुप इंश्योरेंस वाली और पेंशन वाली। देखो ना जी, ये उसूल तो यही है कि एक बंदा जिसको आपने नौजवानी की हालत में हायर किया, उसने पूरी ज़िंदगी गवर्नमेंट की सर्विस की, खिदमत की, पब्लिक की, अब वो रिटायर हो रहा है तो उसको कम से कम उसका बुढ़ापा महफूज किया जाए। अब बुढ़ापा महफूज करने के बजाय अब क्या हो रहा है, IMF के दबाव पे, वर्ल्ड बैंक के दबाव पे, ये जी पेंशन के जो है ना वो बोझ बढ़ रहा है किसानों पे, लिहाजा इस पेंशन के बोझ को ख़त्म किया जाए। और ख़त्म करने का कई तरीके बना रहे हैं जी। कभी कहते हैं जी इनकी रिटायरमेंट की एज कम कर दो जी, कभी कहते हैं जी कॉन्ट्रैक्ट पे इनको ले लो। आप कोई भी किसी भी कंपनी से लेते हैं तो वहाँ तो सीधी बात होती है जितने साल बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद आपको मैच्योर हो पैसे ले सकते हैं, ठीक है जी। उसमें शर्त नहीं है कि आप मरेंगे तब आपको देंगे, और आपको पैसे तो मिलने ही कोई नहीं ना है, इसमें तो पैसे मिलने ही नहीं है, मुझे नहीं मिलने। मैंने मर जाना तो शायद किसी को मेरे वारिस को मिल जाए।
ٹھیک ہے. یہ جو بدترین ظلم ہے اس کو ہم چاہتے ہیں کہ حالانکہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اور کے پی کے میں بھی نافذ بھی کیا جا رہا ہے. اچھا میں یہاں پہ ایک یہ بھی سوال آپ دونوں احباب ہیں کرنا چاہوں گا کہ آپ پنجاب سے ہیں، کیا سرحد والے اور سندھ والے آپ سے بہتر کام کر رہے ہیں جو ان کو جو ہے وہ سروسز زیادہ دی جا رہی ہیں، یہ والا جو پریشر ہے ان پہ کم ہے، کیا فرق کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ تنخواہ کا فرق ضرور ہے اور کام کے حوالے سے پنجاب کی ایڈمنسٹریشن اور پنجاب کی ساری سروسز پنجاب کے انہی گورنمنٹ ملازمین کی بدولت ہے، ان سے بہت بہتر ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں ان کا حق بنتا ہے، اس لیے حق بنتا ہے کہ یہ دیکھیں ہمارے تعلیم کی بات کریں، تعلیمی معیار دوسرے صوبوں کی نسبت ہمارا بہتر ہے. جی بالکل. باقی آپ باقی ڈپارٹمنٹس کی بات کریں، سروسز کی بات کریں، جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں سب میں بہتر سروس ڈلیوری ہو رہی ہے. جب یہ سروس ڈلیوری بہتر کر رہے ہیں تو پھر کم سے کم زیادہ نہیں برابر تو ہونا چاہیے، کم از کم برابر تو کر دیں نا. ٹھیک ہو گیا. یہی امتیازی سلوک کی وجہ سے تو ہم یہ سراپا احتجاج. جی بالکل. ناظرین گرامی یقین کیجئے کہ جب میں یہ پروگرام ان کے ساتھ کر رہا ہوں، ان دونوں احباب کے ساتھ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پالیسی ہے کیا. سرحد میں ہو رہا ہے، پنجاب میں ہو رہا ہے، اور پھر پنجاب میں بھی ان ملازمین کو مختلف طبقات میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، اور پھر ان طبقات میں بھی پے اسکیل علیحدہ سے، یعنی کہ ان کو اس قدر الجھا دیا ہے کہ یہ لوگ آپس میں کام ہی نہ کر سکے، اچھے طریقے سے کام ہی نہ کر سکے، ہر وقت جو ہے وہ ٹینشن کا شکار ہیں. جب گورنمنٹ ریاست جو ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے اور ماں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے جو بھی اس کے امپلائز ہیں وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے، اور نہ صرف مرنے کے بعد فیسیلیٹیٹ کرے بلکہ جب تک وہ زندہ ہیں وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے. میں گجر صاحب کی طرف جانا چاہوں. گجر صاحب مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے جو 30 ستمبر کو احتجاج کیا ہے، ظاہر سی بات ہے آپ کے کوئی مذاکرات ہوئے ہوں گے جس پر آپ نے اس احتجاج کو ختم کیا ہے. مزید آپ کے کیا محرکات ہیں، آپ کی تنظیم کے آل پنجاب کی جو امپلائی گرینڈ الائنس ہے اس کے کیا محرکات ہیں؟ مزید کوئی احتجاج کرنے جا رہے ہیں یا کوئی آپ کے مذاکرات چل رہے ہیں یا کوئی آپ سیٹسفائی ہیں گورنمنٹ کے ساتھ؟ یہ چونکہ پورے پنجاب کی سطح پہ ایک تنظیم ہے اور پنجاب کی جو ہماری مرکزی قیادت ہے اس نے آج ڈیسائیڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے اگلا احتجاجی لائحہ عمل کیا دینا ہے. اس سے پہلے میں پورے پنجاب کے ڈویژنز کو، اضلاع کو موبلائز کیا ہے. ہمارے آخری 2 پروگرام اور بڑے پروگرام جو ہیں وہ لاہور میں ہوئے ہیں، سیکریٹریٹ میں، سیکریٹریٹ کے سامنے اور چیف سیکرٹری کے آفس کے سامنے. اور مقصد یہی تھا کہ جو طاقت کے وہ مراکز ہیں ان کو ہلایا جائے تاکہ ان کو احساس ہو کہ آپ کے نیچے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. اور اسی دوران گورنر پنجاب نے، جناب چودھری سرور صاحب نے یہ بات کی کہ ہم آپ کے مطالبات ہیں ان کو دیکھتے ہیں، منظور کریں گے، کنسرنڈ اتھارٹیز تک پہنچاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کوئی وہ اپنی جگہ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومتی ٹیکٹکس ہوتے ہیں کہ وہ ٹالنے کے لیے کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے، کو پیسیفائی کرنے کے لیے. لیکن ہم بھی یہ سمجھتے ہیں، ہم بھی آخر یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونے دے گا جب تک کہ یہ اپنا جو ہمارے مطالبات ہیں، جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، باقاعدہ ہم نے گورنمنٹ کو دیا ہوا ہے کہ اگر آپ نے ہمارے مطالبات کو پورا نہیں کرنا تو پھر یہ کہانی چلتی رہے گی. ہم کیا کریں گے؟ احتجاج پہ احتجاج چلتا رہے گا، احتجاج چلتا رہے گا. آپ کی جو سرکاری مشینری پر جام ہو جائے گی، پھر آپ اس کا الزام کس کو دیں گے؟ مجھے نہیں دیں گے، رانا صاحب کو نہیں دیں گے، کسی استاد کو نہیں دیں گے، کسی کلرک کو نہیں دیں گے، اس کو دیں گے جس نے یہ غلط فیصلہ کرنے کی ریت ڈالی ہے. آپ نے چاہیے کہ جب ہم احتجاج کریں کہ ہم پہلے نوٹس دیتے ہیں کہ جناب ہمارا یہ مطالبہ ہے، اس کو سن لو. اگر آپ نہیں سنتے اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں کہ بات کو سنا جائے، تو پھر تو لوگوں کا نکلنا بنتا ہے. ٹھیک. اچھا یہ جو آپ کے سارے معاملات ہیں یہ 1 سے 22 گریڈ تک چل رہے ہیں، 20-22 گریڈ تک، یا 16-17 کے پیچھے یہ سارے معاملات سارے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا. اچھا رانا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو منڈی بہاؤدین، آپ کے ضلع کی جو آل پاکستان گرینڈ امپلائی کی جو گرینڈ الائنس ہے، اس کی کیا آگے مزید ہے؟ اس حوالے سے کیا آپ کے جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں مزید، اور اب تک آپ نے کتنا ورک کر لیا؟ اس میں ہم اس میں پہلے بہت سی میٹنگز کر چکے ہیں. ہمارا ضلع لیول پر پہلے احتجاج بھی تھا، لیکن ابھی چونکہ ہمیں صوبائی قیادت نے اس چیز سے بھی منع کیا ہے کہ جب آپ کو کوئی کال دی جائے گی تو تب بڑا احتجاج کرنا ہے. بڑے احتجاج کے لیے ہمیں لاہور یا اسلام آباد کی کال. ضلع میں آپ نے سنانا کس کو ہے؟
यहाँ पे तो वही वो जो सारे के सारे आप इसके जद में आए हुए हैं, ऊपर से लेके नीचे तक सारे इसकी जद में हैं हो गए हैं। और ये डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं हमारे मोरल को डाउन करने के लिए कि ये ऐसा ऐसा खुद ही चुप करके बैठ जाएंगे, इन्होंने क्या करना है, रो धो के चुप करके बैठ जाएंगे। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मैं मीडिया की वसादत से इक़्तिदार वालों को ये बताना चाहूँगा कि हम फिर मजबूर होंगे सड़कों पे आने के लिए। फिर वो उसकी जिम्मेदारी, जैसे गुजर साहब फरमा रहे थे कि उसकी जिम्मेदारी फिर गवर्नमेंट पे है, हम पे नहीं है। हम तो नोटिस पे नोटिस दे रहे हैं कि हम ऐसा करने वाले हैं, हम ऐसा करने वाले हैं, हमारी दादरसी की जाए, हमारी फरियाद सुनी जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हमें मजबूरन सड़कों पे आना पड़ेगा, रैलियां भी होंगी, एहतजाज भी होगा, दम मस्त कलंदर भी होगा। जी बिल्कुल। नाज़रीन ग्रामी, देखिए कि इनका हर माह जो है वो इनसे इंश्योरेंस के नाम पे पैसे लिए जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि वो पैसे जाते किधर हैं। चलें, जो तो मर गया, वो चंद एक मुलाजमीन होंगे जो ड्यूरिंग जो जॉब जिनकी डेथ हो जाती है, लेकिन बहुत से मुलाजमीन ऐसे हैं जो रिटायर हो जाते हैं, उनकी जो पैसे हैं वो उनको नहीं मिलते। फिर इनके जो रिटायरमेंट के मसाइल हैं वो जूं के तू हैं। फिर जो इनका टाइम स्केल का इशू है वो भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, अजीब सा निज़ाम है। यकीन कीजिए यहाँ पे मुझे इनके साथ प्रोग्राम करके मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो रूल्स हैं ये बनाए किसने हैं। पंजाब में मुख्तलिफ हैं, सिंध में मुख्तलिफ हैं, और सूबा सरहद में मुख्तलिफ हैं, और फिर चले पंजाब में मुख्तलिफ हो गए, यहाँ तक भी मुझे समझ आती है। लेकिन इनके जो सेक्टर्स हैं, अदालतों में मुख्तलिफ काम हो रहा है, जो एजुकेशन का महकमा है उसमें मुख्तलिफ है, इंतज़ामी जो मुलाजमीन है उनका मुख्तलिफ क्राइटेरिया है। तो इनके जो जायज़ मुतालबात हैं वो हुकूमत को चाहिए कि जल्द अज जल्द हल करे, क्योंकि रियासत जो है वो माँ की तरह होती है। गुजर साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, इमरान खान साहब को, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को, बड़ी बड़ी शख्सियात, गवर्नर साहब को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हमारा तो सिर्फ एक ही पैगाम है कि जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान, जनाब बुज़दार साहब, जनाब चौधरी सरवर साहब, आपने नारा लगाया था, हमें बड़ा पसंद आया था कि दो नहीं एक पाकिस्तान। एक तो ये कि सब के लिए एक जैसी मुराद करो, सबकी कफालत करो, जो आपकी आइनी और कानूनी जिम्मेदारी है। जी। दूसरी जो बात है वो ये कि IMF का दबाव आप कहा करते थे, हम कबूल नहीं करेंगे, आज़ाद करेंगे। हम तो मुतालबा करते हैं कि IMF के कहने पे जो आप करने जा रहे हैं छोड़ दें, हमारी बात भी सुन लें, पाकिस्तान के पंजाब के मुलाजमीन की बात भी सुन लें। आखिर आप जो कहते हैं कि रियासत माँ जैसी होती है, वो माँ कब अपने बच्चों को कोई तसल्ली का सामान उनके लिए पैदा करेगी, कब उनको तसल्ली देगी, कब उनके दिलों को दिलासा देगी। अब तो आपके जो मुलाजम हैं, आपके जो बेटे हैं, रियासत के बेटे जो हैं, वो तो बेचैन रातें उनकी गुजरती हैं, उनके दिन परेशान गुजरते हैं कि वो कैसे अपने बच्चों के लिए। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि मैं चूँकि महकमा तालीम से हूँ, महकमा तालीम का जो एक टीचर है, अगर वो गवर्नमेंट के भी किसी यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को तालीम दिलवाना चाहे तो नहीं दिलवा सकता। अब हकीकत ये हो गई है, बेबसी की इंतहा हो रही है। एक क्लर्क को आप क्या तवक्को रख सकते हैं कि क्या उसका कोई मुस्तकबिल को उसके बच्चों का वो भी चाहता है उसके, हासिल करें। बिल्कुल ऐसे ही आप उनको, आपने तालीम को इतना कमर्शलाइज कर दिया है, आपने उसको इतना ब्रांडेड करके इतना महंगा कर दिया है कि एक आम जो फर्द है उस तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। आप लोगों के लिए तालीम के मुस्तकबिल की तरक्की के रोशन मुस्तकबिल के दरवाजे बंद करते जा रहे हैं और हमारे सारे ख्वाब टूटते जा रहे हैं। हमने तो रोशन पाकिस्तान की, एक ऐसे पाकिस्तान की जहाँ इंसाफ होगा, अदल की बालादस्ती होगी, तहरीक इंसाफ से हमें ये उम्मीद है कि उनकी असल रूह जो है वो यही है, और इसी से हम उम्मीद भी रखते हैं। और हमारा मुतालबा फिर यही है जनाब इमरान खान साहब से, जनाब बुज़दार साहब से, गवर्नर साहब से कि जनाब ये आपके मुलाजिम हैं गवर्नमेंट के, आपकी सरपरस्ती में इन्होंने काम करना है, आपके मातहत के तौर पर काम करते हैं, ये आपके दस्तों बाजू हैं, तो इनकी भी बात सुनो। जी बिल्कुल। मैं राना इस्माइल साहब की तरफ जाना चाहूँगा जो कि चेयरमैन हैं इसके तंजीम के। क्या कहना चाहेंगे आप इमरान खान साहब से, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से, जिनकी गवर्नमेंट आ रही थी तो आप लोग खुशहाल थे, आप सोच रहे थे कि शायद तब्दीली आएगी, तब्दीली में जो है वो गवर्नमेंट मुलाजमीन का ख्याल रखा जाएगा, पाकिस्तान खुशहाल होगा, आपका
مستقبل سیکیور ہوگا، آپ کا آنے والا ریٹائرمنٹ کے بعد کا جو معاملات ہیں ان کو گورنمنٹ جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے دیکھے گی، آپ سکون کی نیند گھر جا کے سو سکیں گے۔ یقین کیجئے کہ کہا جاتا تھا کہ گورنمنٹ کی جو جاب ہوتی ہے وہ ایک سونے کے انڈے دینے والے مرغی کی طرح ہوتی ہے، لیکن آپ لوگوں سے جب بات چیت ہوتی ہے، آپ کے مسائل جب ہم سنتے ہیں تو یقین کیجئے کہ ہم لوگ خود پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، پاکستان کو ریاست مدینہ کہنے کے لیے انہوں نے بڑے نعرے لگائے، لیکن وہ کہنے کی حد تک تھے۔ ریاست مدینہ تو وہ ہے کہ جس میں دریا فرات کے کنارے کتا بھی اگر کو پیاسا مر گیا تو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ یہاں تو غریب ملازم جو ہیں، جو بیچارے مہنگائی کے ہاتھوں پس چکے ہیں، پتہ نہیں کس طریقے سے گزارا کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب جب کہہ رہے تھے کہ میرا اس میں 3 لاکھ میں گزارا نہیں ہو رہا تو انہوں نے فوراً اپنا اعزازیہ یا تنخواہ کہنے اس کو بڑھا لیا، تو یہ 10-20 ہزار لینے والا ملازم اس مہنگائی میں کیسے گزارا کر سکتا ہے؟ تو میں تو پھر یہی اقتدار اعلیٰ سے میں استدعا کروں گا کہ یہ جو ہمارا چارٹ آف ڈیمانڈ ہے اس پہ رحم دلانہ غور کریں، IMF کو چھوڑیں۔ یہ سدا وقت یہ ایسا نہیں رہے گا۔ اگر پاکستان کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں تو IMF کا پریشر لینا چھوڑ دیں، ورنہ ہم قرضے کے نیچے دبتے چلے جائیں گے۔ ہمارے ملازمین کے جو مطالبات ہیں ان کو غور سے سنیں، دیکھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم یہ نہیں کہتے ایک ساتھ ہی سب مطالبے منظور ہو جائیں، ہمیں بے شک ہمیں وہ انسٹالمنٹ میں ہمارے مطالبات پورے کر دیں۔ یہ کچھ ہم اب کر رہے ہیں، کچھ 2 ماہ بعد کر دیں گے، کچھ 2-3 ماہ بعد کر دیں گے۔ یہ ہمارا ان سے یہی مطالبہ، اور ہم امید بھی رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ گورنمنٹ ہمارے مطالبات پر ضرور غور کرے گی اور ہمارے مطالبات مانے گی۔ جی بالکل ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور انشاءاللہ جو ہے وہ ہمارا چینل جو ہے وہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ رہا ہے۔ ہم ان کو وقتاً فوقتاً بلاتے بھی رہیں گے، ان کے مطالبات گورنمنٹ تک بھی پہنچاتے رہیں گے، عام عوام تک بھی پہنچاتے رہیں گے۔ آخر پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا ان دونوں لیڈران کو جو اس وقت پورے ضلع کو جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں اور جنگ لڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، اپنا خیال رکھیے۔